السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ ہود کے رکوع نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں سے انبیاء کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ سورۃ ہود میں بہت سارے پیغمبروں کی تفصیلی گفتگو جو انہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ کی، اس کا ذکر آپ کو ڈیٹیل سے ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، نوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومہ، ان کی قوم کی طرف، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر مبین، کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے کہ میں تو اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ، اور یہ کہ نہ، تعبدو، تم عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک دن کا، اور یہ کہ میں اللہ کی طرف سے بڑے دن کے اور جو دردناک عذاب والا دن ہے یعنی قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ، اور پس کہنے لگے سردار، الذین کفروا، جو کافر ہوئے تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے جنہوں نے انکار کیا تھا، کفر کرنے والے جو سردار تھے، وہ یہ کہنے لگے، ما نراکا، ہم نہیں آپ کو دیکھتے، الا مگر، بشرا مثلنا، ہمارے جیسے ہی انسان تو ہیں۔ یعنی ہمیشہ سے جو غرور ہوتا ہے نا، یا تکبر، جو تکبر سے بات کرتا ہے وہ ایسی ہی بات کرتا ہے۔ ان سرداروں کے بھی دلوں میں غرور تھا، اس وجہ سے انہوں نے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھا۔ وما نراکا، اور نہیں ہم آپ کو دیکھتے، اتبعک، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، الا الذین، مگر وہی لوگ، ہم وہ، اراذلنا، ہم میں سے پست ہیں، حقیر ہیں، بادی الرأی، اور ایسی رائے رکھتے ہیں جو کہ سطحی ہوتی ہے، یعنی ان کے نزدیک ان کی رائے بھی ٹھیک نہیں تھی اور وہ لوگ بھی حقیر تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ غرور سے جب دیکھا جائے تو انسان بھی اور چیزیں بھی چھوٹی لگتی ہیں۔ تو اسی طرح وہ نبی کے بارے میں یہ کہنے سے باز نہ آئے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم، آپ کو، علینا، ہم پر، من فضل، کوئی فضل، ہم اپنے اوپر کوئی بھی آپ کو برتری یا طاقت کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے، مال کے حوالے سے کوئی برتری ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے اندر کوئی نمایاں پہلو ہو، بلکہ نظنکم، ہم گمان کرتے ہیں آپ کو، کاذبین، کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ قوم کے جو سردار ہیں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں، دین کو قبول نہ کریں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ انہی کی بات کو ماننے کے لیے کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی لالچ کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ قال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا تمہاری یہ رائے ہے، ان کنت، اگر میں ہوں، علی بینات، روشن دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور مجھے دی گئی ہو، رحمت من عندہ، اس کی طرف سے، فعمیت علیکم، اور تم پر ڈھانپ دیا گیا ہو، تمہیں اندھا کر دیا گیا ہو، تمہارے اوپر وہ چیزیں پوشیدہ کر دی گئی ہوں، تمہیں یہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر میں آیا ہوں اور مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ انلزمکموہا، تو کیا ہم آپ کو اس بارے میں جبرن کسی چیز کا الزام، مورد الزام ٹھہرا دیں، وانتم لہا کارہون، اور تم اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرو۔ کوئی بھی چیز ہم جبرن تمہارے اوپر تھوپ دیں اور تم اس کو ناپسند کرو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، مالا، کسی بھی اجرت کا، کسی مال و دولت کی طلب نہیں کرتا، ان اجریہ، اگر اجر ہے، الا، مگر، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ومان، اور نہیں میں، بطارد الذین، دور کرنے والا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، وہ بہم، اپنے رب سے، ولیکنی، اور لیکن میں، اراکم، تمہیں دیکھتا ہوں، قومن تجہلون، ایسی قوم جو کم عقل ہے، سمجھ نہیں رکھتی، جاہل ہے۔ یعنی کہ ان کے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جیسے تم کم عقل ہو، کم فہم ہو، نہ سمجھ ہو اور جاہل ہو، اور وہ جو ایمان لے آئے ہیں میں ان کو کبھی بھی دور
نہیں کر سکتا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ایسا ہی تقریباً ہر نبی نے مکالمہ جو ہے وہ اپنی قوم سے کیا۔ اور یا قومی، اور میں اے میری قوم، من ینصرنی، کون مجھے بچائے گا، کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ان اگر طرحتم، میں ان لوگوں کو دور کر دوں جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو۔ افلا تذکرون، کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے؟ ولا اقول، اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء نے کبھی دعوے کے طور پر یہ چیزیں نہیں کہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری عنایات، بہت ساری قدرتیں، بہت سارے معجزات دے کر بھیجتا تاکہ لوگ ان پر یقین کر لیں، لیکن پھر بھی انبیاء کی عاجزی اللہ کے حضور جو ہے یا نیاز مندی ان کی ایسی تھی کہ وہ دعوے سے یہ بات نہیں کہتے ہوتے تھے کہ میرے پاس تو اللہ کے خزانے ہیں، یعنی کہ ایک فخر اور غرور اور دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل قائم رکھتے ہوئے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے ہی کرتے تھے۔ وَلَا أَقُولُ، نہیں میں کہتا، لَكُمْ تم سے، عِندِي کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، الغیب، غیب کی باتوں کا علم، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے عطا فرمائے۔ وَلَا أَقُولُ، اور نہ میں یہ دعوے کے طور پر کہتا ہوں، انی بے شک میں مالکن فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور نہ ہی میں میرا یہ کہنا ہے، للذین، ان لوگوں کے بارے میں، تزدری، جن کو حقیر جانتی ہیں، اعینکم، تمہاری نگاہیں، کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ان کو اللہ خیر نہیں عطا فرمائے گا، میں ایسا بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی، بے شک میں، اذن، اس وقت، لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہوں گا، اگر میں یہ دعوے سارے کر دوں کہ میرے پاس بڑی کوئی کرشماتی چیزیں ہیں، ایسے دعوے نہیں میں کرتا، نہ ہی کوئی خزانوں کی میں دعوے کرتا ہوں کہ میرے پاس بڑے خزانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا ضرور کی ہوئی ہیں، لیکن انبیاء کی یہ نیاز مندی ہے اللہ کے حضور، یہ عاجزی ہے کہ وہ ایسی چیزیں دعوی اور غرور کے طور پر نہیں کہتے۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد تحقیق، جادلتنا، تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرتا، پس بہت زیادہ کیا، جدالنا، ہم سے جھگڑا، فأتنا، پس لے آ، بما، جو تعیدنا، تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ اور جب کچھ نہیں بنا تو پھر کہنے لگے کہ اب وہ عذاب تو لے آ، تو کافی دیر ہو گئی ہم سے اس بات میں جھگڑا کر رہا ہے، اب وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ قال، اس پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما، بے شک، صرف، یأتیکم، اسے تمہارے پاس لے آئے گا، بھی، اس کو، عذاب کو، اللہ تعالیٰ، انشاء، اگر وہ چاہے گا، جب وہ چاہے گا، جو اس نے وقت لکھا ہوگا وہ لے آئے گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اسے ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، نہ اس کے عذاب کو۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ، اور نہیں تم کو نفع دے گی، نصحی، میری نصیحت، ان اردت، اگر میں ارادہ بھی کروں، ان انصح لکم، کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ، اگر ہے اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتا، ان یغویکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، اور یہ بار بار قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہی گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے قرآن کو، اللہ کی حق بات کو، انبیاء کی بات کو نہیں سنتے، نہیں مانتے، اور بار بار اللہ کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جو بار بار اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افطراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے باندھ لیا ہے، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موضوع سخن جو ہے وہ موڑ دیا گیا کہ حبیب، آج یہ لوگ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو باندھ لیا ہے، اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے۔ قل، تو آپ بھی فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، فعلیہ اجرامی، تو اس کا جرم میرے اوپر ہے، جرم کا وبال جو بھی ہوگا وہ میرے اوپر ہے، وانا، اور میں، بریء مما تجرمون، اور میں اس چیز سے بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو۔ یعنی کہ اس نوح علیہ السلام کے واقعہ کو عرب کے اس زمانے کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا گیا کہ ہر دور میں کفر جو ہے وہ اسی طرح ہی کہتا آیا ہے، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ اسی طرح کہتے تھے آخری آپشن کے طور پر کہ جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہے، جو اگر میں برا کروں تو وہ میرے اوپر ہے۔ یہیں پہ رکوع نمبر 3 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 4 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔